الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ ہم پڑھ رہے سورہ البقرہ، ہم آیت نمبر 188 یعنی 188 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں ہم اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔
اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا روزے کے بارے میں پڑھ رہے تھے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ روزے کے حالت میں ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں ہمیں اختیار کرنی اور روزہ رکھنے کے اوقات بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیے تھے۔ تو ہم نے وہ سب پڑھا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اے نبی جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو ان سے بتاؤ کہ میں ان کے بہت قریب ہوں ان کی، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں ان کی پکار سنتا ہوں اور انہیں جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ اس لیے اللہ رب العالمین بتا رہے تھے کہ وہ کافر اور مشرک جو تھے، خاص طور پہ جو مشرک تھے جو کہ اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جتا رہے ہیں کہ میں تو ہر جگہ موجود ہوں، چاہے تم اپنے بت خانوں میں جاؤ یا نہ جاؤ، چاہے تم کہیں میری عبادت کے لیے جاؤ یا نہ جاؤ، تم جہاں بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار سنوں گا۔ تمہیں بھاگ بھاگ کر دوڑ دوڑ کر اپنے بت خانوں میں اپنے بتوں کے سامنے حاضری نہیں دینی پڑے گی۔ ہاں، مسجد میں جانے کا الگ جو ہے ہمارا جو ہے کانسیپٹ ہمارے دین کا، کہ وہ یہ ہے کہ ایک اجتماعی جو ہے عبادت ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر جو ہے مسلمان آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے، اپنے ایک دوسرے کی خیریت بھی دریافت کرتے ہیں، اور ایک اجتماعیت مسلمانوں کی ظاہر ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ ہماری بات سنتا ہے اور عبادت کو قبول بھی کرتا ہے۔ جیسے مسجد میں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ فرض نماز جو ہے مرد حضرات جو ہے باجماعت مسجد میں نماز ادا کریں اور سنت اپنے گھروں میں پڑھیں، اور خواتین کو تو گھر میں ہی نماز پڑھنے کا زیادہ حکم ہے، لیکن مسجد میں بھی جانے سے روکا نہیں گیا ہے۔ جہاں جہاں خواتین کو مسجد میں سہولت نماز پڑھنے کی، وہاں وہ اپنی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ پھر اللہ نے بتایا تھا کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اب لباس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ایک دوسرے کے لیے وہ جسمانی تعلقات جو ہے ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کی صورت میں جب میاں بیوی بن جاتے تو ان کے درمیان جسمانی تعلقات جو ہے وہ حلال ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں۔ یعنی لباس کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم کو کور کرتا ہے، ہمارے تمام جسمانی عیوب کو، ہمارے جسم کے نشیب و فراز کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانکنا چاہیے، ایک دوسرے کی برائیوں کو ڈھانپ دینا چاہیے، اسے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے برائیوں کو میاں بیوی پر یہ فرض ہے کہ ان کو ایک دوسرے کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں تو ویسے بھی عام طور پر مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہم کسی کی برائی دوسرے کے سامنے نہ کریں، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اس طرح سے بھی ہم ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا تھا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت منع ہے، لیکن رات کو روزہ کھلنے کے بعد اور سحری تک کا جو وقت ہے اس میں اپنی بیویوں سے تم مباشرت کر سکتے ہو، لیکن جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤ تو پھر تم جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے مباشرت نہیں کر سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اپنے مال ناروا طریقوں سے، ایک دوسرے کے مال ناروا طریقوں سے مت کھاؤ، یعنی کسی کے مال پر قبضہ کر لیا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، کسی کے گھر پر قبضہ کر لیا، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کیا اپنے مال کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس طرح سے حاکموں کے سامنے پیش مت کرو، یعنی رشوت کے طور پر مت دو، یا پھر اپنی رشتوں کو یا اپنی دوستیوں کو اس طرح استعمال مت کرو کہ تم کسی حاکم کے سامنے جو ہے اپنا مال پیش کرو، اپنی دوستی اپنا رشتہ جتا کر جو ہے دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ کرو، ظالمانہ طریقے سے تمہیں دوسروں کا مال کھانے کا موقع مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے منع کیا۔ آج جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخ کی، تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کیونکہ وہ جو تھے کافر مشرک جو تھے اس زمانے میں شروع کے دور سے لے کر جو ہے انسان کے لیے چاند کی جو صورتیں ہیں وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ ہم دیکھتے جب چاند طلوع ہوتا ہے مہینے کے شروع میں، جب چاند نکلتا ہے تو بہت باریک سا ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ 14ویں تک، جب 14ویں کی شب ہوتی ہے تو پورا گول چاند جو ہوتا ہے وہ منور ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے اور 27-28 تاریخ کو آ کر وہ جو ہے وہ آخر میں غائب ہو جاتا ہے، اور پھر پہلی کو 29 کا مہینہ ہوتا ہے تو 29 دن کمپلیٹ ہوتے ہیں، مغرب کے وقت جو ہے وہ چاند نکل آتا ہے، اور کوئی مہینہ 30 کا ہوتا ہے تو 30 جو تاریخ ہوتی ہے اس کے مغرب کے وقت جو ہے مغرب سے تھوڑا پہلے جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت چاند جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا اس زمانے میں کہ وہ اپنی چاند کی جو گھٹتی بڑھتی جو صورتیں تھیں ان کو انہوں نے مختلف اس کے ساتھ جو ہے توہمات وابستہ کر لی تھی، اور مختلف قسم کی رسمیں جو تھی وہ دنیا میں رائج ہو گئی تھی، اور ابھی تک بھی رائج ہے۔ لوگ ان سے جو ہے وہ چاند سے اچھا برا شگون لیتے ہیں، اس کی بعض تاریخوں کو جو ہے وہ اچھا سمجھتے اور بعض کو جو ہے مطلب نحوست والا سمجھتے ہیں۔ کسی مہینے کو وہ نحوست والا سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، اس تاریخ کو ہم سفر نہیں کریں گے، یا اس دن کو ہم یہ نہیں کریں گے۔ چاند کے طلوع اور غروب ہونے سے اور اس کی کمی بیشی میں اور اس کی حرکت میں اور اس کو جو گہن لگتا ہے، ان سب کا انسانی قسمتوں پر کچھ اثر پڑتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمام جاہلانہ باتیں ہیں، یہ تمام توہم پرستی ہے، اس میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ لوگوں کے درمیان رائج ہے۔ لوگ چاند سے اور ستاروں سے اور اس سے اپنی قسمتیں معلوم کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے، یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق اگر اے نبی تم سے لوگ سوال کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ تو صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو تاریخ مقرر کرنے میں جیسے تاریخوں کا علم ہو جائے۔ جیسے چاند جب طلوع ہوتا ہے پہلے دن کا، تو ہم کہتے ہیں کہ آج پہلی تاریخ ہے، یعنی وہ پہلی شب ہوتی ہے پہلے دن کی، مہینے کے پہلے دن کی، تو پہلی تاریخ جیسے ہم کہتے ہیں یہ پہلی تاریخ کا چاند ہے، یعنی آج چاند طلوع ہو گیا اور نیا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اور حج کی علامتیں ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حج جو ہے وہ اسلامی تاریخوں کے مطابق جو ہے وہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو جو عرفات کے میدان میں حاجی صاحبان جمع ہوتے ہیں وہاں حج ہوتا ہے، اور 10 تاریخ کو قربانی کی جاتی ہے، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اور لوگ جو ہے اپنی قربانی کرتے ہیں اور احرام کی پابندیوں سے جو ہے آزاد ہوتے ہیں، اور ان کا حج کے ارکان مکمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب جو بھی ہیں، چاند، سورج، ستارے، ان سے کوئی شگون لینا، ان سے کوئی جو ہے اپنی جو ہے توہمات وابستہ کرنا یا پھر ان کو اپنی تقدیروں کا حصہ سمجھ لینا، یہ سب غلط ہے، یہ سب شرکیہ باتیں ہیں۔ بلکہ یہ تو صرف تمہارے لیے ایک علامتیں ہیں، اور کیسی علامتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شمس جو ہے یعنی سورج، یہ بھی ایک نشانی ہے تمہارے اپنے رب کی طرف سے، اور وہ اپنے ٹھکانے کی طرف مستقل چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا باندھا ہوا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا باندھا ہوا ایک نظام ہے، اور وہ زبردست علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زبردست بھی ہے اور علم والا بھی ہے، اور اسی نے یہ نظام باندھا ہے۔ اور چاند کے لیے اللہ نے سڑکیں مقرر کی ہیں، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاند کے لیے اللہ نے سڑکیں مقرر کی، انہیں اس کا راستہ مقرر کیا ہے، اور یہاں تک کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی، یعنی باریک سا ہو جاتا ہے، گول سا جو ہوتا ہے نصف گول ہوتا ہے اور باریک سا ہو جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے کھجور کی ایک سوکھی سی ٹہنی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ کہ آفتاب کی یعنی سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی جو ہے رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یعنی نہ ہی چاند سورج سے پہلے نکل سکتا ہے اور نہ ہی سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دونوں ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، اللہ نے ان کے دائرے یعنی ان کے راستے مقرر کیے ہیں، اور وہ اپنے راستے میں ہیں، وہ اپنے راستوں پر رواں دواں ہیں۔ کوئی ایک دوسرے سے آگے نہیں نکل سکتا، ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتا، پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ اور چاند اور سورج میں جب سورج نکلتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن کا آغاز ہو گیا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رات کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور رات کے وقت جو دن کے وقت سورج ہمیں گرمی اور روشنی مہیا کرتا ہے، رات کو چاند کی بہت ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، وہ بھی سفر کرنے والوں کے لیے جو ہے آسانی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ اس سے اپنی تاریخوں کا تعین کرتے ہیں کہ علامتیں ہوتی ہیں، اس سے سمت معلوم کرتے ہیں، ستاروں سے سمت معلوم کی جاتی ہے۔ جو لوگ رات کو سفر کرتے ہیں، جو سمندر میں سفر کرتے ہیں، انہیں سمت کا رات کے وقت جو ہے پتہ چلتا ہے کہ کس سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور چاند کی روشنی بھی انہیں راستہ دکھاتی ہے، یعنی
مشعل راہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اللہ کی طرف سے باندھا ہوا ایک نظام ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ حاصل کریں، ان کے فائدے کے لیے۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف داخل ہوتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ چاند سورج ستاروں کو تم جو ہے اپنی تقدیروں پر اثر انداز ہونے والی چیزیں مت سمجھو، یہ اللہ نے تمہارے لیے نشانیاں مقرر کی ہے تاکہ تم ان سے فائدے حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بھی کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، یعنی یہ ایک عرب نے جو ہے رواج تھا، ایک رسم تھی کہ جب وہ لوگ جو تھے حج اور عمرے کے لیے احرام باندھ لیتے تھے تو پھر لازمی وہ آس پاس میں ہی رہتے تھے۔ جب وہ احرام باندھ لیتے تھے اور پھر جب وہ حج اور عمرے کے ارکان جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے نکلتے تھے، اس دوران ان کو پھر دوبارہ سے گھر میں آنا پڑتا، تو کیا کرتے تھے، وہ اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ انہوں نے گھر کے پچھواڑے میں، یعنی جو ان کے پیچھے کی جو دیوار تھی وہاں پر کوئی کھڑکی یا کوئی چھوٹا سا دروازہ بنا رکھا ہوتا تھا، اور اگر وہاں کھڑکی یا دروازہ نہیں ہوتا تھا تو وہ دیوار پھلانگ کر اپنے گھروں میں آتے تھے، لیکن دروازے سے جو مین دروازہ ہوتا تھا سامنے کی طرف، اس سے اپنے گھروں میں داخل نہیں ہوتے تھے اور سمجھتے تھے یہ بھی کوئی بڑا نیکی کا کام وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں جو ہے پیچھے کے دروازوں سے داخل ہوتے ہو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ انسان وہ کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو، اور لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا مسلمانوں کو کہ ان کی جاہلانہ رسومات جو ہیں ان کو اپنے دین سے باہر نکال دو، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو احکامات حج اور عمرے کے تمہیں بیان کیے جاتے ہیں اس قرآن کی بدولت، یہ قرآن کے ذریعے نازل ہو رہے ہیں، بس تم اسی پر جو ہے عمل کرو۔ یہ جاہلانہ رسم و رواج جو انہوں نے حج اور عمرے میں شامل کر رکھے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں حج اور عمرہ جو کیا جاتا تھا اس میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو وہ بھی مطلب ننگے ہو کر، عریاں ہو کر کیا جاتا تھا۔ یہ بھی اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بھی بڑا ایک نیکی کا کام ہے، اس کو بھی حج اور عمرے کے ارکان میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام جاہلانہ رسم و رواج کو جو ہے حج اور عمرے میں سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام جاہلانہ رسم و رواج جو کہ عرب میں جو تھی ان کے اندر ایک پختہ جو چیزیں ہو گئی تھی، اور وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی جو ہے ہم تقلید کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد تو یہی کیا کرتے تھے، ہم تو یہ نہیں چھوڑیں گے، ہمارے آباء و اجداد تو ان بتوں کو پوجتے آئے ہیں، ہم تو انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنے قرآن کے ذریعے، اپنے اس کلام کے ذریعے وہ تمام جاہلانہ رسم و رواج کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، اور پھر وہ تمام ہمارا جو دین ہے، جو اسلام ہے، اسے خالص ایک اسلام کا دین بنا لیا جس میں صرف ایک خالص اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یا پھر اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اصل نیکی یہی ہے کہ انسان اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے کہ میرے کسی عمل سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن آج ہم مسلمان بھی شرک اور بدعات اور گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنے رب کا خوف نہیں ہے کیونکہ ہم اس قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں، اس قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم بس عربی پڑھ لیتے ہیں اور ہم نے سمجھ لیا کہ بس ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ چند صورتیں یاد کر کے ہم نمازیں پڑھ لیتے اور ہم سمجھتے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ آخرت میں ہم سے سوال ہوگا، کیا تم نے میرے کلام کو جو کہ تمہارے پاس موجود تھا، جو ہر مسلمان کے گھر موجود تھا، کیا تم نے اس کا حق ادا کیا؟ تو حق ادا کیسے ہوگا؟ جب تک سمجھیں گے نہیں تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اسے سمجھیں گے، اسے پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہی اس کا حق ادا کر سکیں گے، اور ہم نے علم ہوگا کہ کون سے ایسے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے، کہ اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے، اور ایسے کون سے کام ہیں، ایسے کون سے اعمال ہیں جنہیں ہمیں کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنے رب کی جنت کے حقدار ٹھہرائیں۔ شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہر کام جو ہم کرتے ہیں پہلے ہمیں دل میں یہ سوچنا چاہیے، کیا یہ کام میرے رب کو ناراض تو نہیں کرے گا؟
کیا میری اس حرکت سے میرا رب راضی تو ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ مجھے وہی عمل کرنے ہیں جس سے میرا رب راضی ہو، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی مت کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑو، اپنے ذاتی مفاد کے لیے مت لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کے دین کے لیے لڑو، اللہ کی خاطر لڑو۔ جو تم سے لڑتے ہیں صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، تم کسی پر دست درازی مت کرو۔ ہر شخص اپنے دین میں آزاد ہے، اپنے عقائد میں آزاد ہے۔ ہاں تم صرف اپنے رب کا پیغام ان کے سامنے پیش کر سکتے ہو، کافر اور مشرکین کے سامنے اپنے رب کا پیغام پیش کر سکتے ہو، انہیں بتا سکتے ہو، صحیح راستہ دکھا سکتے ہو، نصیحت کر سکتے ہو، لیکن جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تمہیں ان پر دست درازی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین میں کسی پر کوئی سختی اور جبر نہیں ہے نا، کہ زبردستی کسی کو جو ہے مسلمان بنا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے غلط اور صحیح کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے، بالکل الگ کر دیا ہے کہ صحیح راستہ جو ہے رشد کا راستہ، یعنی جو کہ تمہیں کامیابی تک پہنچانے کا راستہ ہے وہ الگ ہے، اور گمراہی پر جانے کا راستہ الگ ہے۔ اللہ نے دونوں راستوں کو الگ الگ کر کے بتا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم زیادتی مت کرو، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی ہے تم اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتے ہو۔ اگر مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، یعنی کسی نے مجھے ایک چانٹا مارا ہے، ایک چانٹا مارا ہے، اب جواب میں اس کو 10 چانٹے مار دوں، یہ تو زیادتی ہو جائے گی، یا 2 چانٹے بھی مار دوں تب بھی زیادتی ہو جائے گی، اور جتنی زیادتی میں نے کی اس کا مجھے جواب دینا ہوگا۔ وہ زیادتی چاہے کسی کے ساتھ بھی کروں، مجھے جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زیادتی مت کرو۔ ہاں اب اجازت دے دی گئی تھی، جب مسلمان مدینے میں آ گئے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی کہ ہاں اب جو تم سے لڑیں تم ان سے لڑو۔ جب تک مسلمان مکہ میں تھے اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ وہاں پر بھی مسلمان اتنے مستحکم بھی نہیں ہوئے تھے، اور پھر وہاں اپنے قوم اور قبیلوں کے درمیان رہ رہے تھے، تو مسلمانوں میں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ ابھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ مسلمانوں نے 13 سال تک بہت سختیاں برداشت کی، بہت ظلم برداشت کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ ہاں اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو ضرور تم ان سے لڑو، لیکن زیادتی مت کرنا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، یعنی انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی جہاں تم رہتے تھے، جو تمہارا آبائی وطن تھا، انہوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا، تم پر زیادتیاں کی، سختیاں کی، تمہیں اذیتیں دیں، اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ کے دین کو قبول کرنے والوں کے ایمان لانے والوں کے ساتھ وہ لڑتے رہے، انہیں ایذائیں پہنچاتے رہے۔ اس وقت انہیں تو اپنی رشتہ داریوں کا بھی خیال نہیں آیا، انہیں کسی چیز کا خیال نہیں آیا، تو پھر اب تم بھی ان کو وہاں سے نکالو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قتل تو برا ہے، قتل کا مطلب بدلہ کیا ہوتا ہے؟ قتل کرنا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قتل جو ہے وہ بہت برا ہے، اللہ کی نظر میں قتل کرنا بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کرنا جو ہے وہ بہت برا ہے، لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ قتل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا قتل کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اسی آدمی کی یعنی قاتل کی جان لے لی جاتی ہے، تو 2 آدمی قتل ہو گئے، جس نے قتل کیا تھا وہ اور جو قتل کیا گیا، 2 آدمی قتل کر دیے گئے۔ لیکن فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ایسا ہے کہ وہ تب پوری قوم میں پھیل جاتا ہے، فتنہ جو ہے وہ پوری قوم میں پھیل جاتا ہے، ایک سے دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس، پھر اس نے دوسرے کو بتایا، اس نے کسی اور کو بتایا، تو پھر وہ فتنہ جو ہوتا ہے وہ پوری قوم میں پھیل جاتا ہے، اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتنوں سے بچو، جہاں فتنہ پیدا ہونے کی جو ہے وہ کسی بات سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اس بات کو وہیں پر روک لو، اس بات کو آگے مت بڑھاؤ۔ جیسے اکثر ہم کرتے ہیں تو وہ فتنہ پیدا ہو جاتا ہے خاندانوں میں، کسی نے کوئی آ کے بات بتا دی، ہم بغیر تحقیق کیے اس بات کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، پھر وہ بات ہوتی اسی شخص تک جا پہنچتی جس کے متعلق وہ بات کی گئی تھی، پھر لڑائی اور جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، پھر پوچھا تھا کس سے سنی؟ اس سے سنی۔ تم نے کس سے سنی؟ میں نے اس سے سنی۔ اب وہ جو ہے ایک جو ہے بات پہنچتے پہنچتے جو ہوتی ہے نا وہ کچھ سے کچھ بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے کسی نے کچھ بتایا، میں نے اپنے الفاظوں میں دوسروں کو بتایا، اس میں میرے اپنے کچھ الفاظ شامل ہو گئے، اس نے کسی اور کو بتایا، اس نے اپنے الفاظ بھی شامل کر لیے، تو بات جو ہے وہ 10 لوگوں تک پہنچتے پہنچتے وہ تبدیل ہو چکی ہوتی ہے،
اس سے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کوئی بات ہم تک پہنچے تو جب تک ہم تحقیق نہ کر لیں کہ وہ سچ ہے یا نہیں، ہمیں کسی کو نہیں بتانی ہے، اور اگر سچ ہے بھی تو پھر ہمیں اسی متعلقہ شخص سے جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ اس نے یہ بات کیوں کی، کیا وجہ تھی، اس کو وہیں پر ختم کر دینا چاہیے، فتنہ نہیں کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہیں۔ اسے ہم کچھ فتنہ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سمجھتے، اسے برائی نہیں سمجھتے، اسے گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ رب العالمین منع کر رہے ہیں کہ فتنوں سے بچو، اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو۔ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی جو حدود ہے، مسجد حرام کی جو حدود ہے مکہ میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ایک دوسرے کی جان لینا منع تھا، لڑائی کرنا منع تھا، خون بہانا منع تھا، ابھی بھی منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس حدود میں جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی مت لڑو، لیکن ہاں اگر وہ تمہارے پر ہاتھ اٹھائے، مسجد حرام کی حدود میں تم سے لڑے، تو پھر تمہیں بھی اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنے بچاؤ میں ضرور ان سے لڑو، اور پھر مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مسجد حرام کی حدود میں جہاں پر کہ کشت و خون منع ہے، جہاں پر لڑائی جھگڑا منع ہے، لیکن اگر وہ وہاں پر تم سے لڑنے سے نہ چکے، یعنی باز نہ آئیں، تمہیں وہاں پر مسجد حرام کی حدود میں تمہیں ماریں، تم سے لڑائی جھگڑا کریں، تمہارا خون بہائیں، تو تمہیں بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ اب تم بے تکلف انہیں مارو، کیونکہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، وہ مسلمانوں پر، ایمان لانے والوں پر وہاں پر ظلم اور زیادتی کریں، تو اب تمہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ تم بھی ان سے لڑو، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی وہ اپنے ہاتھ روک لیں، وہ تمہارے ساتھ زیادتی نہ کریں، تمہارے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، تو پھر جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یعنی اب پھر تم ان پر زیادتی مت کرنا، اب تم ان کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا۔ اگر انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے تو پھر تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ اب تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، وہ ایمان کو قبول کر لے، اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ جب کوئی شخص ایمان قبول کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ان سے لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ وہ کیا فتنہ تھا؟ وہ فتنہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف جو تھے، دوسروں کو بھی بھڑکاتے تھے۔ خود تو ایمان قبول نہیں کرتے تھے، لیکن دوسروں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے، اور اکثر ایسا تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ مسلمان کمزور ہو جائیں، ایمان لانے والے کمزور ہو جائیں، دوسروں کے دلوں میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور مسلمانوں کے متعلق جو ہے برے خیالات پیدا کرتے تھے، شک و شبہ پیدا کرتے تھے اور فتنے پیدا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ مسلمان آپس میں ہی لڑ پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان فتنوں کو جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان سے لڑتے رہو، یہاں تک لڑتے رہو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی تمہیں لڑنا بھی تو صرف اللہ کے لیے لڑنا ہے۔ اپنے آپ کی ذاتی جو لڑائیاں جھگڑے ہیں ان کو چھوڑ دو، معاف کر دو، درگزر کر دو، لیکن وہ اللہ کے دین کو جو ہے بگاڑنے کی، اللہ کے دین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور مسلمانوں سے زیادتی کریں، ایمان لانے والوں کے ساتھ زیادتی کریں اور اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کے اندر شک و شبہات پیدا کریں، تو پھر تم ان کے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑا کرو، یعنی وہ پھر دین میں جو ہے نئی نئی چیزیں اپنی طرف سے پیدا بھی کریں اور کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ۔ یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا اور کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے، کہ ایک خالص دین ہو، اس میں کوئی انسان کی طرف سے شامل کردہ نئی نئی چیزیں نہ ہوں، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے لڑتے رہو جو کہ فتنہ پیدا کرنے والے ہیں، اور پھر اس وقت تک لڑو جب تک کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے، یعنی وہ اپنے اس کام سے باز آ جائے، اپنی اس برائی سے باز آ جائے، تو پھر تم سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس تم ظالموں کے ساتھ ہی پھر لڑ سکتے ہو، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو فتنہ پیدا کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں پر، ایمان لانے والوں پر ظلم کرتے ہیں، بس ان پر تم دست درازی کر سکتے ہو، ان سے تم لڑ سکتے ہو، تاکہ ان پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو، تاکہ ان پر مسلمانوں کا رعب ہو اور دبدبہ ہو، لیکن بلا وجہ کسی کے ساتھ
مت لڑو، بلا وجہ کسی کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ، کیونکہ یہ پھر زیادتی اور ظلم میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کیا کر رہے؟ تربیت۔ اس قرآن کے ذریعے اس وقت کے مسلمانوں کی تربیت ہو رہی تھی، ایمان والوں کی تربیت ہو رہی تھی، اور ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں، ہم مسلمانوں میں بہت فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں دیر نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے برا بنانے میں ان کی برائیاں جو ہے جو بیان کرتے ہیں۔ اچھائیاں تو ہم بیان کرتے ہی نہیں ہیں، ہم زیادہ تر لوگوں کی برائیاں ہی بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو غیبت کرنے والے، دوسرے کی برائی کرنے والے، ایسے جس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، جو کہ حرام ہے۔ اسی طرح سے برائی کرنا، غیبت کرنا، لوگوں کی جو ہے عیب بیان کرنا، یہ حرام ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔